جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی کراچی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے اور کراچی کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے۔ اسٹوڈیوز میں موجود اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر حاجی عدیل صاحب، سینئر نائب صدر ہیں ANP سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، صوبائی وزیر ہیں توانائی کی سندھ گورنمنٹ کی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ بات ہوگی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے اور کراچی کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے۔ حاجی صاحب، ہم نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا اپنے انٹرو میں، جو اخباری رپورٹ چھپی ہے دی نیوز میں بھی، اور انصار عباسی صاحب نے اس کو شائع کیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس رپورٹ کو تسلیم کریں، اس کی حقیقت کو؟ دیکھیں، یہ انصار عباسی صاحب نے مہربانی کی کہ شائع کی، لیکن یہ رپورٹ کوئی نئی رپورٹ نہیں ہے۔ فروری کے مہینے میں یہ ویکلی پلس میں اس کا خلاصہ چھپ چکا ہے، یہ اسی سے انہوں نے کاپی کی ہے۔ اور اس سے پہلے میری پارٹی نے یہ رپورٹ سینٹ میں جناب چیئرمین سینٹ کو پیش کی تھی، شاید جنوری یا دسمبر میں۔ ہوا یہ تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی، جس میں ISI CIA MI اور 2 اور ادارے تھے، انہوں نے مل کے ایک رپورٹ بنائی تھی اور یہ انٹیریئر منسٹری کے کہنے پہ بنائی تھی۔ لیکن جب یہ رپورٹ بن گئی تھی تو یہ رپورٹ پھر وزیر اعظم کو نہیں دی گئی، تو جناب اسفندیار ولی خان کے پاس اس کی ایک کاپی کہیں سے آ گئی، تو انہوں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ آیا آپ کے پاس وہ رپورٹ؟ انہوں نے کون سی رپورٹ؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی کے انٹیریئر منسٹری نے، ان 5 اداروں نے مل کے یہ رپورٹ بنائی ہے، تو آپ کو ملی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو نہیں ملی تو ہم اس کی ایک کاپی دیں۔ بہرحال بعد میں وہ ان کو مل گئی کاپی، لیکن ہم نے احتیاطاً اس رپورٹ کا ذکر سینٹ میں کیا، اور زاہد خان ہمارے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک کاپی آن ریکارڈ چیئرمین سینٹ کو دی ہے کہ جی آپ سینٹ کے ریکارڈ میں اسے شامل کر لیں۔ تو یہ رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں جیسے کہ ایک ٹارگٹ کلر آپ کی جماعت کا بھی ذکر کیا گیا، مصور نواز اور شاہد سید صاحب اس کی تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ رپورٹ ہے جس میں کچھ 26 لوگوں کے متعلق بتایا گیا تھا، زیادہ تر وہ MQM کے، کچھ حقیقی کے ہیں، کچھ 2 سپاہی صاحبہ اور باقی جماعتوں کا اس میں ذکر، ایک ہماری پارٹی کا بھی ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ ہم نے اس شخص کے متعلق پورا انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ یہ شخص 2 سال پہلے ہماری پارٹی میں شامل ہوا ہے، اور یہ صرف ایک چھوٹے سے جرم پہ پکڑا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی بیل ہوئی ہے، یہ قید بھی نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کے متعلق ہم نے پوری انویسٹیگیشن کی کہ کس جرم میں پکڑا گیا، یہ ٹارگٹ کلنگ میں نہیں پکڑا گیا ہے، اور اس کی پھر بیل ہوئی، وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ آزاد گھوم رہا ہے آپ، لیکن تعلق جو ہے اب ہم یہ عرض کرتا ہوں، وہ 2 سال پہلے اس نے جوائن کیا تھا، کیونکہ ANP ایک بڑی پارٹی ہے، لوگ اس میں شمولیت کرتے ہیں، تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو شخص میرا جھنڈا اٹھائے، میری ٹوپی پہن لے تو وہ جو کچھ چاہے کرے، اگر وہ جرم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ تو پرانی ہے، رپورٹ بھی ہوئی، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں اگر ڈیٹیل میں آپ جائیں تو وہ جنوبی افریقہ سے جو لوگ آتے ہیں اور نائجیریا سے جو آ رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جس میں میرا ایک اہم نام عدیل بھائی بھی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم نے سینٹ میں اٹھایا تھا، اور ہم سے وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان سے کہا جی آپ بڑی آسانی سے ہمیں بتا سکتے ہیں، ایئرپورٹ کا ریکارڈ چیک کر لے، کون شخص ان علاقوں سے آتا ہے، ایک دن کے لیے آتا ہے اور پھر دوسرے دن چلا جاتا ہے۔ اب اہم بات کریں، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن میں فرید پراچا صاحب سے بات کر لوں۔ فرید پراچا صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اور کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ بھی سٹیک ہولڈرز میں سے ہیں، کراچی میں آپ کی جماعت بھی ہے۔ 8025 افراد جو ہے سیاسی ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہو چکے ہیں 20 سال کے دوران، اور 3 سالوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ جو ہے افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2000 سے زائد افراد جو ان 3 سالوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ کراچی کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو حل ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی وحشت و بربریت نہیں ہوتی، اور اتنا خون انسانی خون اتنا عرضہ نہیں ہوتا کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور آپ ٹی وی ڈسکشنز کر رہی ہیں، ہمارے وزیر داخلہ صاحب بیانات دیتے ہیں، ایک وزیر داخلہ کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اور انسان مر رہے ہیں، آج کے دن بھی مر رہے ہیں، کل بھی مرے تھے،
اور لیکن غریب پھر آدمی. آپ تو ڈاکٹر عافیہ کے لیے جلوس نکالتے ہیں، امریکہ کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، ٹارگٹ کلنگز میں بھی آپ نے کوئی جلوس جلسہ نہیں نکالا. ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم روز جلوس نکال رہے ہیں، ہم نے سینٹ میں اٹھایا ہے، وہاں پر جگہ جگہ ہمارا اپنا وفد گیا تھا، میں خود تھا، لیاقت بلوچ صاحب تھے، ہم پورے کراچی میں پھرے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں. یہاں 3 بڑے مسائل ہیں. ایک پھتہ خوری ہے جو تینوں جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اس کا آغاز ایم کیو ایم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ ہے، اس میں غریب آدمی مرتا ہے جس کا کوئی تعلق ان مافیا کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ کہیں جوتی پالش کرنے والا، روٹی کھانے والا، تنور جلانے والا، وہ کہیں رکشہ چلانے والا، دیہڑی کرنے والا، وہ آدمی مرتا ہے اور کسی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو کراچی کے اندر ہے، یعنی اس سارے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کراچی میں بالکل اس بارے سے حکومت لا تعلق ہو گئی ہے اور وہاں قبضے بھی ہو رہے ہیں. اور حکومت، یہ گورنر صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں ایک طویل عرصے سے، جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ بھتہ خوری اور یہ قبضہ لیکن مافیا حل یہ کیا ہے؟ جاری ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کولیشن پارٹنر ہے، اے این پی کولیشن پارٹنر ہے ان کے، ایم کیو ایم ہے، تو وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے تیزی آتی جا رہی ہے دن بدن؟ یہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنر کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ وفاق کے نمائندہ ہیں اور رینجرز ان کے تحت ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں جو تینوں پارٹیاں ہیں وہ اقتدار میں شامل ہیں اور جواب دہ ہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، وہ فلاں اگر کوئی بھی کیا ہے، یہ فہرستیں جاری کرنے سے لوگوں کے تسلی نہیں ہوتی. یعنی جب تک وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے گے، 25,000 آدمیوں کے قتل میں سے کوئی ایک آدمی بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں کا قاتل جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا ہے. لیکن ابھی تک تو ہم ذکر کریں نا 8,025 افراد ان 20 سالوں میں ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بن چکے ہیں. میں شازیہ مری صاحبوں سے پوچھتی، شازیہ آپ کی حکومت 3 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو، اور آپ کی حکومت لگتا ہے آئینی قانونی ذمہ داریاں جو جان و مال کی تحفظ ہے اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اب تو ذوالفقار مرزا صاحب نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ رحمان ملک صاحب کے بیانات کو زیادہ سیریس نہ لیں. اسما، یہ تو آپ کی اپنی ایک انالیسز ہوگی جس سے میں اگری نہیں کرتی، اور یقینی طور پر سننے والے بہتر جائزہ لے سکتے ہیں معاملات کا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حکومت کا آئین کے حوالے سے یا قانون کے اوپر جس طریقے سے اس وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور اس کی روشنی میں کام ہو رہا ہے، تو دیکھیں حکومت میں آپ نے خود بجا فرمایا کہ 3 پارٹنرز ہیں. سندھ کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ بالخصوص کراچی شہر کی بات ہے، اور کراچی شہر میں یہ ایک بڑی افسوسناک سچویشن ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو افسوسناک ہلاکتیں ہیں، یہ بڑی قیمتی جانیں ہیں. جان 5 لوگ ہوں یا 1 شخص ہو، بالکل وہ، لیکن آپ حوالہ دے رہی ہیں. آپ نے کہا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے رحمان ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیا جو ہم نے شروع میں چلایا، جس میں انہوں نے کہا کہ رحمان ملک کے بیانات کو سیریس نہ لیں. دیکھیں مجھے تو اسما یہ نہیں پتا نا کہ انہوں نے کس سوال کے جواب میں یہ بات کی ہے. آپ نے تو صرف ایک سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے آدھی لائن چلا دی ہے. آدھی لائن پہ آپ نے اسیس بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کس پر تنقید کی ہے، کس طریقے سے کی ہے. جس کا انہوں نے جواب دیا کہ سیریس نہ لیں ان کے بیانات کو. یہ چیزیں آج کل تو فوٹو شاپ کا زمانہ ہے، کیمرہ کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزوں کا مفہوم بدل جاتا ہے اگر آپ ایڈٹ کر کے چلا دیں. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن جہاں تک آپ نے ٹارگٹ کلنگ کی بات کی، اور میں حاجی عدیل صاحب کی بات اور پراچا صاحب نے بھی بالکل صحیح فرمایا ہے کہ دیکھیں اس وقت حکومت میں 3 جماعتیں ہیں. اے این پی آپ کے ساتھ موجود ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ذمہ داریوں میں بھی ہم اتنے ہی شریک ہیں جتنی ہم حکمرانی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ذمہ داری لینی پڑے گی، بالکل صحیح. 20-25 سال کا جو یہ عرصہ گزرا ہے، اور یہ بھتہ خوری ہو یا چندے کے نام پہ پیسہ لینا ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی لیکن حاجی عدیل صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ رپورٹ انہوں نے ان کے قائد نے پیش کی، پرائم منسٹر کو بھی کہا، اور جو انٹیریئر منسٹر بھی ہیں کچھ لوگوں کے انہوں نے ان کو نام بھی دیے اور کہا گیا کہ باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو پھر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں یا آپ کے اتحادی آپ کو رپورٹس دے رہے ہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں حکومت، میں یہ پوچھ رہی ہوں حکومت کیا کر رہی ہے؟ I am interrupted, so I can't answer the question. میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں نا، میرے شاید سر یہ ڈرا بیک ہے. آپ سن رہی ہیں، بالکل سن رہی ہیں گفتگو، آپ جواب دیں. اسما میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بلا تفریق اگر کسی کی کوئی سلائٹ افیلیشن بھی ہے تو وہ بھی سامنے آیا ہے، اور حاجی عدیل صاحب نے بجا فرمایا کہ پولیٹیکل جماعتیں بہت بڑی ہیں، کوئی نہ کوئی شخص پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ وابستگی کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، ہم ہر ایک کے تو ذمہ دار نہیں ہے نا جی۔ میں اور یہ بات ڈاکٹر ذوالفقار مرزا آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی اس میں مختلف جو پولیٹیکل سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے وابستگی ہے، لیکن a criminal is a criminal, a killer is a killer۔ اگر وہ کرمنل ہے، وہ کلر ہے، تو اس کا کوئی تعلق کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہوگا۔ حاجی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، تو دیکھیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر وہ کلر ہے تو پارٹی اپنے رول کے اندر جو کوارڈینیشن کا عنصر ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ بالکل آپ کی بات مان لی کہ ڈسون کر دیا پارٹی نے، اگر پارٹی نے ڈسون کر دیا، وزیر ہو حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جو آپ کے اس ڈائریکشن سے بالکل مختلف ہو جو حکومت نے متعین کیا ہے، تو عوام بھی کنفیوز ہوتی ہے۔ اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ذمہ داری کو نہ نبھائیں اور ذمہ داری کو نہ سمجھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پاکستان میں سیاست کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہ جو پولیٹیکل اممیچورٹی ہے، جو سیاست نہیں سمجھتے، اگر وہ سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہی سیاست ملائن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شہید مصطفیٰ علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی جاتی، ملک میں سیاست یہ چھوٹے چھوٹے لیکن اگر سیاست رواں دواں رہتی تو آپ کی حکومت بھی چلے، بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دی جاتی۔ اب تو آپ کی حکومت ہے نا 3 سال، اس میں بھی سیاست جس طریقے سے رواں دواں شازی ہم دیکھ رہے ہیں، حالات بھی وہ زمینی حقائق بھی آپ دیکھیں ان کو چلے، بالکل ایوولوشن پروسیس ہے یا جو بھی میں بالکل میں بات کرتی ہوں، مجھے بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ بات ہوگی کراچی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے، ذمہ دار کون ہے اور حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، حاجی صاحب سے اس کا جواب لیں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔